بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک چینل جو ہے وہ ریئیکشن چینلز کی نظر میں بہت زیادہ ٹاپ پہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ ہے، آپ کو پتہ ہے، عنبر ناز کا چینل۔ اور عنبر ناز کا چینل جو ہے وہ اس کی شادی، اور جو کہ ابھی ختم ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، لیکن شادی اور اس کے بعد ہونے والی تباہی ابھی تک سب لوگوں کی زبان پر ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، اب تک جتنی بھی ڈسکشن لوگ کر رہے ہیں وہ خود بخود نہیں آئی، بلکہ ان کی اپنی زبان سے، ان کے اپنے الفاظ سے کہی گئی باتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہنا کہ بھائی وہ غلط کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، ڈیفینیٹلی اس میں فیکٹ اینڈ فگرز تو کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، دوسری پارٹی کو دیکھ کے بھی، جو کہ ان کا سسرال ہے۔ مگر یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ شاہزیب کی جاب کے بارے میں جب ڈسکشن ہوئی تو خود ہی عنبر نے کہا کہ شاہزیب جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہے، اور کافی سینسٹیو اس کی جاب ہے، جو کہ اس نے پہلے کوئی ڈیٹیل نہیں پرووائڈ کی کہ بھائی کہاں جاب کرتا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہاں بھائی وہ سپریم کورٹ میں جاب کرتے ہیں، پوسٹ ہے کیا، اس کی ڈیزگنیشن ہے، ان چیزوں کا ڈیفینیٹلی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ کیا شاہزیب کی کوالیفیکیشن ہے، اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، نہ ہی اس نے بتایا۔ اب جو سچویشن شاہزیب کے بارے میں کریٹ کی گئی ہے، میں اس میں جھوٹ یا سچ کی بات نہیں کر رہی، میں صرف اس پہ بات کر رہی ہوں جو وہ چینلز پہ کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں، اپنے ہی چینلز پہ، ان کی اماں بھی اور وہ خود بھی۔ تو یہاں پر شاہزیب پہ اب جتنی بھی باتیں کی گئی، وہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بہت ایزیلی ایکسیپٹیبل ہو کسی کے لیے، یعنی کہ طنز کرنا، گالیاں دینا، اور پھر اس کے امی ابو کو اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ذلیل کروانا، بار بار ڈیورس کی دھمکی دینا، اس کے ماضی کو پھر آخر میں اپنے ہی فلیٹ سے نکال دینا۔ یعنی کہ جو شوہر سر پہ شیلٹر ہوتا ہے، جو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہی اپنی بیوی کو ٹھٹے مار کے اس کے فلیٹ سے نکلوانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹارچر کی بات آ گئی کہ بھائی ڈائریکٹ اس نے انگلی فریکچر ہو گئی، کمر کی تکلیف ہو گئی، اور اس نے کیا کیا، پیٹ پہ لاتیں ماری۔ تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں جب ایسی باتیں کسی شخص کے لحاظ کے بارے میں کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا، تو وہ بات جو ہے اس کے اوپر بلی بن کے آ جاتی ہے، اس کے اوپر مصیبت بن کے آ جاتی ہے۔ اسپیسیفکلی جو ویمن لا ہے وہ آج کل اتنا زیادہ ہائی وائب پر ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کیس کروائیں نہ کروائیں، لیکن پھر بھی وہ چیز بڑی بڑی جگہوں پہ کنسرن اتھارٹیز تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگزامپل دے سکتے ہیں مریم کی، مریم آمنہ کی جو بہن ہے، اس نے باقاعدہ کہا کہ میرے ان لاس مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور اس نے نام بھی آئی تھنک لیا تھا مریم نواز کا نا، ان سے اس نے ریکویسٹ کی تھی، اور ظاہر ہے پھر کنسرن اتھارٹیز تک وہ بات گئی اور اس کا وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ عنبر نے یہاں پہ کوئی ریکویسٹ نہیں کی کسی سے، اس نے یہ کہا کہ یار اس کی جاب خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن میں ایک کوشچن کرتی ہوں کہ عنبر نے یہ کہا کہ بھئی وہ سپریم کورٹ میں جاب کرتا ہے، اب وہ گورنمنٹ کی جاب ہے نا یار، اور کوئی بھی پوسٹ ہو، لیکن امپلائی ان کا ہے، اور اس کے بعد اگر اس پہ ایسے الزامات آتے ہیں تو کیا اس کی جاب سیو ہے؟ کیا وہ اپنی پوسٹ پہ جا سکتا ہے؟ کیا وہ ان تمام باتوں کے جو مختلف چینلز پہ سے تھم نیل جاری ہیں، اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ڈنڈے سے مارا، کہیں باقاعدہ موبائل کی جالیاں ہیں اور جیل کی جالیاں ہیں کہ شاہزیب کھڑا ہے اس بار کے پیچھے، کہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اب ان کے گھر میں پولیس کیوں آئی تھی، اور ان کے ظاہر جب عنبر کو اس طریقے سے ہرٹ کیا گیا تو ماں باپ کی طرف سے کمپلین گئی ہوگی نا، جو پولیس اگر آئی ہے تو، جو کہ کچھ چینلز کہہ رہے ہیں۔ بات یہ کہ اتنا نیگیٹو ہونے کے بعد شاہزیب کی جاب کیسے سیکیور ہے، شاہزیب اپنی جاب پہ کیسے جا رہا ہے، کیسے کنیکٹڈ رہا وہ اتنے عرصے، اور آئی تھنک یہ 15-20 دن سے چل رہے چکر، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے سوسائٹی میں تو اس کی مشکل ہو گئی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہوا تو جو سائڈ کے جو نیبرز ہیں وہ بھی ان کو قرض ہی کرتے ہوں گے نا کہ اس نے اس طریقے سے کیا کسی عورت کے ساتھ جو اپنی بیوی کے ساتھ۔ لیکن کیا شاہزیب
کی جاب وہی ہے جو امبر نے کہی تھی یا اس کے بارے میں بھی جھوٹ بولا گیا تھا؟ کیونکہ امبر ناز کی جب شادی ہوئی تھی تو لوگ بہت چہ میں گوئیاں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کس گھر میں ہو گئی، کہاں پھنسا دیا، کنجوسوں میں شادی ہو گئی ہے اور کوئی رسپانس نہیں دے رہے. جب ملنے جاؤ تو 2-4 بسکٹ رکھ دیتی ہے اپنی اماں ابا کے سامنے. آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم شادی کے بعد ماں آ رہی ہے اور امبر نے پتہ نہیں کون سے 20 یا 40 روپے والے بسکٹ اور چائے لا کے رکھ دی. اب بات یہ آتی ہے کہ امبر کو کسی نے منع کیا تھا کہ بیٹا تم چیزیں مت خریدو؟ اس کی اپنی پاکٹ منی تھی. وہ یہ کہتی نہیں میری امی ابو آئے، فرسٹ ٹائم آئے میرے گھر مجھ سے ملنے، تو میں تو اچھی چیزیں منگاؤں گی، بیکری آئٹم منگاؤں گی. منگا سکتی تھی، آن لائن بھی منگا سکتی تھی. اب وہاں کیوں نہیں کیا گیا اس کا ان کو زیادہ پتہ ہے. لیکن جو اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، اچھے انوائرمنٹ میں جاب کرتے ہیں، جن کا کوئی گریڈ ہوتا ہے، ان لوگوں کو اتنی شرم حیا ہوتی ہے اور ان لوگوں کو یہ تمام رولز ریگولیشن پتہ ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی جاب تو چلو ایک طریقے سے سیکیور ہوتی ہے اگر وہ ایسی کوئی حرکت کریں تو. لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں اور اتنا سینسیٹیو سیکٹر ہے کہ جہاں یہ تمام کیسز آتے ہیں، اگر وہ سپریم کورٹ میں ہے تو وہاں بڑے بڑے کیسز آتے ہیں. اور فیملیز کے آئی تھنک پتہ نہیں سپریم کورٹ میں فیملی کیسز آتے ہیں نہیں آتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اس کی نالج نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے اور ایک گھریلو طور پہ جو تکلیف دی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ بہت آگے بڑھ گیا ہے کیس. ٹھیک ہے، تو کیسے اس کی جاب سیکیور ہے؟ آج امبر کہتی ہے کہ میں کوئی کیس فائل نہیں کروا رہی اگینسٹ شاہ زیب کیونکہ اس کی جاب ہاتھوں سے نہ چلی جائے. لیکن جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہے اور آڈیوز آ رہی ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے کہ شاہ زیب کو کوئی میڈل ملے گا، شاہ زیب کو کوئی پروموشن لیٹر ملے گا جاب کی طرف سے. وہ تو ایک عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ یہ دیکھیں مریم نے صرف جو وربلی اس کو وہ برا بھلا کہتے تھے اس کے اگینسٹ اس نے کمپلین کی، تو دیکھیں کیسے سیدھے ہو گئے اس کے ان لاس، ایکس ان لاس. اور امبر تو باقاعدہ اس رشتے میں رہی ہے ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے وائف، اور رہ رہے ہیں اور پھر باقاعدہ ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے، پائپ سے مارا جا رہا ہے. اور شوہر کو تو چھوڑ دیں، اس کے جو فیملی ممبرس ہیں وہ آ کے امبر کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور امبر ہر چیز کی ڈیٹیل بتا رہی ہے. مریم پہ کوئی زد و کوب نہیں کیا گیا تھا، مریم کو کوئی فزیکلی ٹارچر نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو امبر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے فریکچر بھی ہو گیا، کمر میں بھی تکلیف تھی میرے، اور جو ہے میرے پیٹ پہ بھی لاتیں ماری گئی مجھے. ٹھیک ہے، اور زد و کوب کرتا تھا مجھے، پھر دھمکی دینا کہ میں تو دوسری شادی کر لوں گا، تیسری شادی کر لوں گا. تو وربلی بھی اس نے اس کو ٹارچر کیا اور فزیکلی بھی ٹارچر کیا. اتنی زیادہ برائی کرنے کے بعد اور اتنا زیادہ شور و غل ہونے کے بعد وہ آرام سے کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے اگینسٹ تو جتنے بھی یہ کامنٹس پڑھنے والے ہیں، جو ویورز ہیں، وہی اگر کوئی وائس ریز کریں، کیونکہ دیکھیں جو ان کے سبسکرائبرز ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں، بہت مختلف جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں، بہت اسٹرانگ پوزیشنز لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے ہی اگینسٹ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے جینٹس ہوں. لیکن کیسے چپ بیٹھے ہیں سب لوگ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اور شاہ زیب کی جاب میں بھی پاسبل کوئی اس کا کنسرن اس سے نہ ہو اور اس نے صرف کچھ لوگوں کو اس وقت ڈرانے کے لیے یہ کہا ہو. یہ میں اپنا جسٹ مائنڈ ریڈ کر کے بتا رہی ہوں جو میں نے سوچا ہے، سمجھا ہے، کیونکہ امبر کی بہت سی باتیں جھوٹ نکلی، جو کہ امبر خود کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے، مطلب اپنی میرج لائف کو سیٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ کہیں تحسین ہوتا تو میں اس کو کہہ دیتی یہ تو وہ ہے شاہ زیب ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے پرانی کچھ ویڈیوز بھی اس نے ہلکی سی لگائی جس میں شاہ زیب آئی تھنک کوئی فیروزہ پہنتا ہے، وہ رنگ دکھائی گئی، ہاتھ دکھایا گیا اس کا. اب لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ یار ہمیں کہیں نہ کہیں شاہ زیب دکھا تھا. اس گھر میں بھی جب وال کلاک کی سیٹنگ ہو رہی تھی تو ہمیں شاہ زیب دکھا تھا. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ تمام چیزیں جو 7 مہینے سے یہ اپنے گھر میں ہے، تو ابراہیم کی برتھ ڈے کے فوراً بعد 9 مہینے تو ابراہیم کی برتھ ڈے کو ہوئے ہیں، تو اس کے فوراً بعد 1-2 مہینے بعد یہ تمام تباہیاں آ چکی ہیں. نہیں سوری، ابراہیم کی برتھ ڈے تو
9 مہینے تو نہیں ہوئے، لیکن ابراہیم کی برتھ ڈے سے ہی اگر کیلکولیٹ کریں آپ تو آپ دیکھیں کہ 7 مہینے ہوئے ہیں ابراہیم کی برتھ ڈے کو، اور 7 مہینے اس کو اپنے گھر آئے ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی ایکشن ہوا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ شاہ زیب ابھی تک بیٹھا ہوا ہے خاموش اور سیف؟ کوئی آدمی سیف نہیں رہتا جب عورت اتنا ڈھول بجا کے اس کی برائیاں کرے اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو کیس فائل نہیں کروا رہی. لیکن بھائی وہ نہ کروائے، لیکن ایک پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے ساری باتیں، اور اتنی اچھی جگہ اگر اس کی جاب ہے تو وہ اپنی جاب پہ کیسے ابھی تک اپنی ڈیزگنیشن پہ وہ ہے ابھی تک؟ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ایسی جاب کرتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اور امبر نے جسٹ کچھ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یا اپنے ایکس جو نند صاحبہ ہیں ان کو امپریس کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی. دیکھیں ہمارے پاس کیا کہنا چاہیے، حتمی کوئی نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اور نہ ہی کسی اور ریئیکشن والے کے پاس. وہ الگ سی چیز ہے کہ اگر ان کو کوئی پروف یا کوئی ہسٹری پرووائڈ کی جا رہی ہے ایکچوئل فیملی کی طرف سے، شبانہ فیملی کی طرف سے، وہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن باقی ریئیکشنسٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، وہ تمام لوگ ویڈیو کو دیکھ کے اپنا دماغ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دلائل دیتے ہیں. ریئلٹی کیا ہے، کب کیا ہوا، کب لڑائی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کیوں ہوئی، کیس فائل ہوا یا نہیں ہوا، وہ ریئلٹی کون جانتا ہے؟ وہ صرف ان کی فیملی جانتی ہے، حقائق فیملی جانتی ہے. تو فرینڈ یہاں پہ میں بہت زیادہ میں نے سوچا تھا کل کہ یار ایسی جاب نہیں ٹھہر سکتی اس کی، یا تو یہ جاب ہے ہی نہیں اس کی کسی اور سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں. اینی وے ویڈیو ہو گئی اینڈ بیل آئیکن پر ہٹ کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.